ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا ہے۔ یہ دعائے ابراہیم ہے، دعائے خلیل ہے۔ اس کے اندر دو فائدے اللہ نے جو پنہا رکھے، جو خلیل اللہ نے اللہ سے مانگے، اللہ نے فوری عطا کیے۔ پہلا یہ کہ مخلوق کا دل آپ کی طرف راغب ہو، کسی کا دل راغب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، جیسے دنیا کے رشتے ہیں بہت سے، وہ قلبی طور پہ راغب نہیں ہوتے۔ اب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کسی کو اپنی طرف راغب کرنا، کسی کو اپنی محبت میں، اپنی عقیدت میں مبتلا کرنا، اس کے لیے اس میں اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے۔ الفاظ خلیل ہے، اور پھر زبان نبوت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہوئے۔ پھر دوسرا، کوئی انسان کوئی گھر بناتا ہے، سوسائٹی بناتا ہے، کوئی زمین لگاتا ہے، اس میں فصل اگاتا ہے، یا کوئی بھی کاروباری چیز شروع کرتا ہے، زمین کی کاروبار ہو، پراپرٹی کا ہو، یا پلاٹنگ کر کے بیچنا ہو، تو اس کے لیے بھی اس میں بڑا ایک پرتاثیر اللہ نے وظیفہ رکھا ہے اور ایک حکمت رکھی ہے کہ اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے، سب سے پہلے آداب دعا۔ ہم لوگوں کو دعا کا سلیقہ نہیں آتا۔ حضرت خلیل نے کیسے دعا اللہ سے مانگی اور نقشہ کیا تھا؟ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے، اور آپ کی کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد 90 سال کے بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، اپنی بیوی کو جا کے صحرا میں چھوڑاؤ، اور پہاڑوں میں جہاں وادی ایسی ہو دامن کو جس میں کوئی بھی ضرور نہیں رہ رہا۔ اب شام جیسے علاقے سے جہاں پھل فصلیں وافر مقدار میں تھیں، وہاں سے اپنی بیوی کو لیا، بیٹے کو لیا، دودھ پیتے بچے کو مکہ مکرمہ کی اس جگہ لے گئے جہاں بیت اللہ بھی اس وقت نہیں تھا۔ پہلے تھا لیکن بعد میں زمین سے اٹھا لیا گیا تھا۔ پہاڑ تھے اور کوئی آبادی نہیں تھی، ایک بندہ بھی نہیں تھا وہاں، پرندے بھی نظر نہیں آتے تھے چونکہ پانی نہیں تھا، فصل کوئی نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیے، آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو، بچے کو الوداع کرتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں، بس اڈے پہ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، اور پھر ریل چلنے تک، گاڑی چلنے تک آپ انہیں تاکیدیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ کر کے جانا، راستے میں یہ خیال رکھنا۔ اب کتنی فکر ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں اور کس کے لیے؟ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ تبلیغی جماعت والے، یہ دین والے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھیں کہ وہ کیوں نکلے تھے اور کیوں نکال دیا تھا؟ جنگل میں چھوڑنا، صحرا میں چھوڑنا، پہاڑوں میں چھوڑنا، جب پانی بھی نہیں ہے یہ چھوڑ، یہاں تو پھر بھی گھروں میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ، لیکن یہ بھی ہضم نہیں ہوتا لوگوں سے، دینداروں کا تھوڑا سا خروج کرنا۔ تو وہاں کیا ہے؟ اعتراض کریں خلیل اللہ پہ، یہودی کر کے دکھائیں۔ یہودیوں کو بھی یہ بات پتہ ہے، یہی بات یہودی بھی کہتے ہیں، یہی بات عیسائی بھی کہتے ہیں کہ چھوڑا تھا۔ اچھا، اب مسلمان سارے کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ان تینوں بڑے مذاہب میں سے کوئی ایک بھی ابراہیم علیہ السلام کو برا کہہ سکتا ہے؟ تو پھر آج دین والوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ جی گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میری بات، دین کے لیے گھر چھوڑنا سنت خلیل ہے، اور دنیا کے لیے گھر چھوڑنا کسی نبی کی سنت نہیں ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے چلے جائیں تو جائز، روزگار کے لیے چلے جائیں تو جائز، اور 10 سال واپس نہ آئیں جائز، لیکن دین کے لیے جائیں تو ناجائز۔ اب آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہنچے، اللہ نے کہا اب یہ زمزم کے پاس، بیت اللہ کے پاس ان کو چھوڑ دو۔ نیچے اتارا، خود نیچے اترنے کا حکم نہیں تھا، گھوڑے سے بیٹھے رہے، اور اتار کے
واپسی کی طرف مڑے تو بیوی نے کہا یہ کیا، ہمیں چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں، یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آوازیں دینی شروع کی، لیکن اللہ کا آرڈر تھا چلو واپس۔ جب بیوی نے بہت آوازیں دی تو اس وقت سمجھ گئی کہ یہ اوپر سے آرڈر ہوگا، بیوی بھی تو دین والی تھی، تو اس نے فوراً کہا کیا اللہ نے کہا ہے؟ خلیل اللہ نے پیچھے مڑ کے کہا ہاں، تو اذا لا یضیعنا، کہا اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ جاؤ پھر۔ اب آپ پیچھے مڑے بغیر یوں چلتے رہے یہاں تک کہ وہ بالکل اوجل ہو گئے، تو ایک ستون کے پاس، یعنی ٹیلا جو پہاڑی ہے اس کے دامن میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے گھر والوں کو بالکل نظر انداز کر دینا، ان کے مال کی فکر نہ کرنا، ان کے کھانے کی فکر نہ کرنا، ان کے کپڑوں کی فکر نہ کرنا، اولاد کی، بیوی کی، یہ بھی کوئی نبیوں کا سنت نہیں ہے کہ آج لوگ مجذوب بن جاتے ہیں، مفلوق الحال بن جاتے ہیں اور ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بس جی ہم پیسہ کمائیں گے نہیں، ہم گھر والے بھوکے رہیں، ہم بھی کوئی یہ دینداری نہیں ہے۔ یاد رکھیں گھر والوں کے لیے پیسہ تلاش کرنا حلال، اور ان کے کپڑوں کی، رہائش کی فکر کرنا، کھانے کی فکر کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی، جو ہمارے نبی فرما رہے ہیں میرے دادا ہیں اور سارے نبیوں کے امام ہیں توحید میں، اور اتنا خلیل نبی، اس کو اس وقت بھی اپنی اولاد کے کھانے کی فکر ہے، اپنے اولاد کی جو ہے فکر ہے۔ اور اب فکر کا اظہار کیسے کر رہے ہیں آپ دیکھیں، آپ نے ہاتھ اٹھائی، بچہ اوجل ہو گیا، بیوی اوجل ہو گئی، آپ نے کہا ربنا، اے میرے اللہ۔ نبی کس سے مانگتے تھے؟ سارے بولیں اللہ سے۔ یہاں پتہ چلا کہ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے مانگنا سنت خلیل بھی ہے تو ہمارے نبی کی سنت بھی ہے اور صحابہ کی سنت بھی ہے، چاہے علی ہوں چاہے ولی ہوں، سارے کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اب پہلے ربنا جب قرآن میں آتا ہے تو غور کیا کریں کہ یہ ربنا نبی مانگ رہے ہیں کس سے؟ ربنا ربنا، اے میرے اللہ، انی اسکنتو، میں نے تو یہاں چھوڑ دیا ہے، میں نے آباد کر دیا ہے، میں نے یہاں آباد کر دیا ہے، کس میں؟ پہاڑوں میں، صحرا میں، اس جنگل میں، اس بیابان جگہ میں۔ کس کو؟ من ذریتی، اپنی اولاد کو، میں نے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ دیا ہے تیرے کہنے پہ۔ بوادن، ایسا میدان ہے یہ، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں کوئی فصل نہیں ہے، جہاں کوئی زیرو نظر نہیں آتا، جہاں پانی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے، یہاں تو زندگی کے آثار ہی نہیں ہیں، لیکن تیرے حکم پہ چھوڑ دیا ہے۔ عندہ، پاس، کہاں؟ بیتک المحرم، تیرے گھر عزت والے کے پاس۔ اب پتہ چلا اس جملے سے کہ کعبہ بیت المقدس سے بھی قدیم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی بیت المقدس کی طرف، نہیں، بیت المقدس تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنا ہے نا، آپ کی اولاد نے بنایا، آپ کی اولادوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے بنایا، یعقوب علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن کعبہ خلیل اللہ نے بنایا بیت المقدس سے بھی پہلے۔ پھر دیکھیں بیت المقدس کو جنہوں نے بنایا سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر، اور کعبے کو آدم علیہ السلام اور فرشتوں اور ابراہیم علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو آپ بتائیں، آدم نے بنایا، نبیوں نے بنایا، وہ زیادہ تبرک والی جگہ ہے یا جنہوں نے بنائی وہ متبرک جگہ ہے؟ تو مقام کعبے کا افضل ہے۔ یہاں بیتک المحرم یہ لفظ بولا کہ تیرے گھر، اب بنیادیں نہیں تھی، چونکہ آدم علیہ السلام نے جب بنایا اس کے بعد طوفان نوح میں یہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن وہ بنیادیں منہدم تھی، فرشتے نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تھی۔ تو آپ نے پھر کہا چاہے زمین پہ کعبہ نہیں تھا لیکن وہ جگہ تو پھر بھی تبرک والی ہے، مسجد گرا بھی دی جائے پھر بھی وہ حصہ مسجد ہی رہتی ہے قیامت تک۔ تو اس لیے کعبے والی جگہ چاہے ساتوں زمینیں نیچے ہوں یا اوپر آسمان تک، عرش مالا تک سارا کعبہ ہے وہ حصہ، یہ یاد رکھیں۔ تو اب فرمایا ربنا، اب اولاد کی پہلی فکر کیا کی آپ نے؟ یہاں اولاد کی پہلی فکر کیا ہوتی ہے؟ سوئے رہنے دو، نماز بعد میں پڑھ لے گا، بڑا ہوگا، ابھی کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، ابھی اسکول جانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ وہاں پہلی فکر کیا تھی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے میں نے یہاں سکونت اختیار کی تاکہ تیرا گھر ہے نا، پڑوس ہے اس کا، تاکہ میرے بچے نمازی ہو جائیں۔ اچھا بیٹا ایک تھا، بیوی ایک تھی، دو ہی تھے نا، یہ تو دو تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے،
لیقیموا الصلاۃ، یہ جمع کا صیغہ ہے، گویا کہ آپ نے ساروں کے لیے بولا۔ اب سب سے پہلے گھر وہاں بنانا چاہیے جہاں قریب مسجد ہو۔ اچھا، جو سوسائٹی پہلے مسجد بنا لیتی ہے نا، پھر گھر بناتی ہے، پلاٹنگ کرتی ہے، وہ ایک دم اٹھ جاتی ہے، ایک دم اس کی جو ہے نا سیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، آبادی ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ اب یہ ہماری روڈ ہے، اس پہ پہلے سنسان تھی سارے مجھے کہتے تھے جی آپ نے کہاں جگہ لے لی، اب پہلی مسجد یہاں بنی تو اب یہ ساری کتنی مہنگی زمین ہو گئی ہے اور اب کیسے آباد ہو گئی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے، پہلے مسجد جہاں بنے گی پھر گھر وہاں لینا چاہیے جب مسجد پاس ہو، نیک لوگ رہتے ہوں وہاں۔ اب یہاں پہلے کا، پھر اب نماز کا ذکر پہلے کیا، اب یہاں سے آپ نے اولاد کا شروع کیا دعا کرنی، لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نمازی بن جائیں، تاکہ مسجد کے ساتھ اس لیے گھر بیت اللہ کے قریب اس لیے ان کو چھوڑا ہے۔ آگے فجعل پس تو بنا دے، تو کر دے کیا، افئدۃ من الناس۔ اچھا، دعا عجیب ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ افئدہ یہ فواد کی جمع ہے، فواد دل کو کہتے ہیں، افئدہ یعنی ان کے دلوں کو موڑ دے، دلوں کو من۔ اچھا، افئدہ جو نکرہ ہے، گرامر میں نکرہ ہے، اور من جو آتا ہے یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی افئدہ قلوب کو موڑ دے، من کہہ کے بتایا کہ سب نہیں، کچھ، تقلیل کا ہے نا، کچھ، من الناس کچھ لوگوں کے دل موڑ دے، کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف، تہوی الیہم تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں، کچھ لوگوں کے دل مائل کر دے، کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ اچھا، سب کے نہیں کہا، اگر اللہ کہتے نا افئدۃ الناس لوگوں کے دل موڑ دے، دیکھیں نا ہم تو یہی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ لوگوں کے دل موڑ دے، افئدۃ الناس۔ تو امام التفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ روایت لائے، آپ نے فرمایا اگر خلیل اللہ یہ لفظ بولتے افئدۃ الناس، چونکہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لینی تھی، تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے عیسائی، یہودی، ہندو، مجوسی، سکھ، کمیونسٹ، دہریے، فاسق، فاجر، مسلمان، ہر طبقہ اس کا دل مکے کی طرف ہوتا تو ٹوٹ پڑتے سارے مکے کی طرف۔ تو اللہ نے، خلیل نے کیا کہا؟ افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کے دل۔ اب ہر بندے کا دل مکہ کی طرف نہیں جاتا، مسلمانوں میں کتنوں کا جا رہا ہے مکہ مدینے کی طرف۔ اب یہ اصل چیز ہے کہ اب سارے لوگوں کا جانا ہوتا تو وہاں فتنہ پیدا ہو جاتا۔ تو اب یہاں دعا میں یہ لفظ بولا، تہوی الیہم، مائل کر دے اس کی طرف، وارزقہم من الثمرات۔ اب جہاں عبادت کا اولاد کی ذکر کیا، وہاں پر مکے کو بھی یاد رکھا، شہر کو بھی، اور وہاں پر جو ہے آپ نے رزق کو بھی یاد رکھا، وارزقہم من الثمرات۔ اب ان کو ایسا رزق دے بہترین قسم کا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے لیکن من الثمرات، پھلوں کا۔ اب ثمرات جو ہے یہ ثمرہ اجرت کو بھی کہتے ہیں، یہ تفسیر بحر محیط کے اندر ہے کہ اجرت بھی ہو سکتی ہے تنہا، یا فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جو کچھ بنتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے جو کچھ دنیا میں بنتا ہے آج مکے میں ملتا ہے، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے سبزیاں ہوں، چاہے وہ مصنوعات ہوں، چاہے دنیا والے تنخواہ کے لیے، نوکری کے لیے بھی مکہ مدینہ سعودیہ جاتے ہیں۔ تو یہ دعائے خلیل ہے۔ اور پھر فرمایا لعلہم یشکرون، تاکہ ان کے اندر شکر بھی پیدا ہو۔ اب یاد رکھیں، اپنی اولاد کے لیے نماز سے دعا کا آغاز کیا اور شکر پہ جا کے اختتام کیا، گویا کہ عبادت کے ساتھ ان کو شکر گزاری بھی سکھانی چاہیے کہ نہ شکرے نہ ہوں بچے، نافرمان نہ ہوں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں، ماں باپ کا بھی، خاندان کا بھی۔ اب یہ بات جو اصل آپ کو وظیفہ، جو آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی محبت میں مائل ہو جائے، کوئی آپ کی طرف راغب ہو جائے، بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے، کسی بھی رشتے کے لیے آپ اسے جائز کے لیے کریں گے، یہ اتنا پر تاثیر عمل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ ادا کیے، وہ لفظ جو ہے، جو بندہ پچھلی شرط کے ساتھ، اس سے پہلے شرط ہے لیقیم الصلاۃ، نماز کا پابند ہو، پھر یہ الفاظ ادا کرے اور اس کو پڑھے، اللہ اس کو انشاءاللہ اس کی محبت میں، جس کو اپنے باس کو
اپنے کسی اور نوکری کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، رشتوں کے معاملات میں اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ جائز مقاصد کے لیے اس میں ایسا تیر بہدف عمل رکھا ہے یہ کہ الحمدللہ جس نے بھی اس کو کیا ہے وہ محروم نہیں ہوا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ اب یہ آیت نمبر 37 آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اس کے یہ الفاظ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، بس اتنا الفاظ، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اب آپ اس کو 70 بار پڑھ کے جس کا تصور کر کے دعا کریں گے یا اس کو کھلا پلا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو آپ کی طرف مائل جاری ساری کر دے گا۔ اور اگر کوئی سوسائٹی کوئی چیز بیچنی ہے اور لوگوں کا اس کی طرف رجحان نہیں ہو رہا، کاروبار ہے رجحان نہیں ہو رہا، لوگوں کا ہوٹل بنایا رجحان نہیں ہو رہا، تو وہاں بھی یہ پڑھیں اتنی مرتبہ، لیکن پڑھیں 11 دن تک اور روز کسی بھی وقت پڑھ لیں، انشاءاللہ لوگوں کے رغبت مائل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔